آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف لندن میں 2 روزہ قیام کے بعد نیو یارک پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کا 27 ستمبر کو عالمی فورم سے خطاب بھی شیڈیول ہے۔ فلسطین اور کشمیر کے مظلوم عوام کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ اسلاموفوبیا، موسمیاتی تبدیلیوں کا معاملہ بھی اٹھایا جائے گا۔ وزیر اعظم کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں شیڈیول ہیں۔ وزیر اعظم کی IMF اور ورلڈ بینک کے ساتھ ملاقاتیں بھی طے ہیں۔ وزیر اعظم 28 ستمبر کو براستہ لندن وطن واپس روانہ ہوں گے۔ خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف لندن میں 2 روزہ قیام کے بعد نیو یارک پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کا 27 ستمبر کو عالمی فورم سے خطاب شیڈول، فلسطین اور کشمیر کے مظلوم عوام کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ اسلاموفوبیا اور موسمیاتی تبدیلیوں کا معاملہ بھی اٹھایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف طالبان کے ساتھ مذاکرات اور سیکیورٹی معاملات پر کارروائیاں جاری رہیں گی۔ منیر اکرم کی جانب سے کہا گیا کشمیر کے بغیر بھارت کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ غزہ کی صورتحال نے مغربی دنیا کی منافقانہ پالیسی بے نقاب کرتی ہے۔ طالبان کے ساتھ مذاکرات اور سیکیورٹی معاملات پر کارروائیاں جاری رہیں گی۔ کشمیر کے بغیر بھارت کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ منیر اکرم نے یہ بھی کہا کہ غزہ کی صورتحال نے مغربی دنیا کی منافقانہ پالیسی بے نقاب کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کے خلاف لاہور میں مقدمہ درج کیا گیا۔ پولیس کے جوان سیالکوٹ لاہور موٹر وے پر تعینات تھے۔ FIR کے مطابق الیمین گنڈاپور کی قیادت میں 250 سے 300 افراد کا جتھا آیا۔ مشتعل مسلح افراد نے ٹول پلازے کے شیشے توڑے۔ مقدمہ SHO ڈیارہ ماس امید کی مدیت میں تھانہ مناوا میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں دہشت گردی، اقدام قتل اور جان سے مارنے کی دھمکیاں سمیت 13 سنگین دفعات لگائی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کے خلاف لاہور میں مقدمہ درج ہوا ہے۔ پولیس کے جوان سیالکوٹ لاہور موٹر وے پر تعینات تھے۔ FIR کے مطابق الیمین گنڈاپور کی قیادت میں 250 سے 300 افراد کے جتھا آیا۔ مشتعل مسلح افراد نے ٹول پلازے کے شیشے توڑے۔ مقدمہ SHO ڈیارہ ماس امید کی مدیت میں تھانہ مناوا میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں دہشت گردی، اقدام قتل، جان سے مارنے کی دھمکیوں سمیت 13 سنگین دفعات لگائی گئی ہیں۔ عالمی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ اسرائیل کی 20 سال بعد لبنان پر تباہ کن بمباری۔ اسرائیلی جارحیت میں 35 بچوں اور 58 خواتین سمیت 492 لبنانی شہری شہید ہو گئے ہیں۔ صہیونی بربریت میں 1645 شہری شدید زخمی بھی ہوئے ہیں۔ لبنان سدن کمانڈر علی کرکی اسرائیلی حملے میں محفوظ رہے۔ حزب اللہ کی تصدیق۔ اسرائیل کا لبنانی صحافی فادی بودیا پر لائیو انٹرویو کے درمیان حملہ کیا گیا ہے۔ فادی بودیا تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیے گئے۔ اسرائیل کے 20 سال بعد لبنان پر تباہ کن بمباری۔ اسرائیلی جارحیت میں 35 بچوں اور 58 خواتین سمیت 492 لبنانی شہری شہید ہو گئے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں فلسطین پر اسرائیلی جبر سے متعلق بات کروں گا۔ ترک صدر طیب اردوان نے کہا ہے کہ ترکیہ دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے جو غزہ میں اسرائیلی بربریت کو بے نقاب کر رہا ہے۔ اسرائیلی جارحیت نے غزہ اور لبنان سمیت خطے کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ دنیا کو باور کرانا ہے اسرائیلی ہتھ کنڈے امن کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ رجب طیب اردوان کی جانب سے یہ بیان دیا گیا۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں فلسطین پر اسرائیلی جبر سے متعلق بات کروں گا۔ ترک صدر طیب اردوان نے یہ بھی کہا ہے کہ ترکیہ دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے جو غزہ میں اسرائیلی بربریت کو بے نقاب کر رہا ہے۔ اسرائیلی جارحیت نے غزہ اور لبنان سمیت خطے کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کو بھارتی وزیر اعظم کا نام بھول گیا۔ امریکی ریاست ڈیلاویئر میں کوواڈ سمٹ کی تقریب کا آغاز ہوا تو امریکی صدر کو نریندر مودی کا نام تعارف کے دوران بھول گیا۔ جو بائیڈن مودی کے نام پر بڑبڑائے تو اسسٹنٹ کی مدد سے مودی کو سٹیج پر بلایا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کو بھارتی وزیر اعظم کا نام بھول گیا۔ امریکی ریاست ڈیلاویئر میں کوواڈ سمٹ کی تقریب کا آغاز ہوا تو امریکی صدر کو نریندر مودی کا نام تعارف کے دوران بھولا۔ جو بائیڈن مودی کے نام پر بڑبڑائے تو اسسٹنٹ کی مدد سے مودی کو سٹیج پر بلایا گیا۔ اسرائیل کا لبنان پر بمباری جاری رکھنے کا اعلان۔ کراس بارڈر حملوں میں مزید اضافے کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے اسرائیل پر حملے بڑھ سکتے ہیں۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسرائیل کا لبنان پر بمباری جاری رکھنے کا اعلان۔ کراس بارڈر حملوں میں مزید اضافے کا خدشہ بھی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے اسرائیل پر حملے بڑھ سکتے ہیں۔ یحییٰ سنوار غزہ میں اسرائیل کے خلاف مزاحمت کی قیادت کر رہے ہیں۔ ترجمان حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل یحییٰ سنوار سے رابطہ منقطع ہونے کا جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اسرائیل جھوٹی خبریں پھیلا کر فلسطینیوں کے حملے توڑنا چاہتا ہے۔ یہ بھی کہا ہے کہ غزہ میں حماس کی عسکری اور سیاسی قیادت پوری طرح رابطے میں ہے۔ خبر یہ ہے کہ یحییٰ سنوار غزہ میں اسرائیل کے خلاف مزاحمت کی قیادت کر رہے ہیں۔ اسرائیل یحییٰ سنوار سے رابطہ منقطع ہونے کا جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ ڈاکٹر خالد قدومی نے کہا ہے کہ اسرائیل جھوٹی خبریں پھیلا کر فلسطینیوں کے حوصلے توڑنا چاہتا ہے۔ غزہ میں حماس کی عسکری اور سیاسی قیادت پوری طرح رابطے میں ہے۔